بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام۔ برساتی جنگلات کے ایک ایسے کونے میں جہاں پرندوں کی چہچہاہٹ اور پتوں کی سرسراہٹ سے ہوا زندہ ہوتی ہے، یہ قدرت کی طرف سے فطرت کا ایک ایسا شاہکار ہے جو کہ نہ صرف کچھ ٹائم کے لیے ہی نمودار ہوتا ہے اور پھر اپنے حیرت انگیز اور حیران کن لائف سائیکل اور انسانی زندگی میں حیرت انگیز حقائق کو شامل کرنے کے بعد اس زمین کی گود میں سو جاتا ہے۔ اس پودے میں ایک ایسا ناقابل یقین دفاعی نظام ہوتا ہے جو کہ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ پودا مختلف حالات میں اپنا دفاع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کون سے حیران کن عوامل سے بھرپور ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے میری نئے ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم سے ملتی رہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت اور بہت ہی زیادہ کرشماتی حقائق کا مالک پودا ہے، جس کو عام زبان میں سٹون بریکر یا جانکا پیڈرا کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کو سائنسی نام میں فلینتھس یورینیریا کہا جاتا ہے، جس کی زندگی نہ صرف فطرت کی ہم آہنگی اور انسانی وجود سے گہرے تعلق سے بھری اپنی زندگی کی کہانی کو سامنے لانے کا ذریعہ ہے۔ اس پودے کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے دھول کے دھبوں سے ملتے ہوئے بیج شدید بارش کے بعد گرم نمی والی مٹی میں آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بیج بارشوں کے پانی کی سرگوشی کے ساتھ اور طویل انتظار کے ساتھ صحیح حالات کے آنے پر اگنے کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر بارش، نم مٹی اور سورج کی پرورش کرنے والی کرنوں کے ساتھ یہ اگ جاتے ہیں۔ بیج سے باہر نازک ٹہنی نکلتی ہے اور پھر زمین سے باہر سر نکال لیتی ہے، جو کہ بے چینی سے زمین کی سطح کو باہر دھکیل کر نکلنے کے لیے اس بیج سے بے چین ہوتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے ہفتے گزرتے جاتے ہیں، پودے سورج کی روشنی میں پھلتے پھولتے ہیں۔ ان کے پتے حیرت انگیز اور بیضوی شکل میں پھوٹتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک پتا سورج کی روشنی کو چھوٹے سولر پینل کی طرح پکڑ کر پودے کی نشو و نما کے لیے توانائی یا خوراک بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پودا جلد ہی جڑوں کا ایک جال قائم کر لیتا ہے۔ غذائی اجزاء کی تلاش کے دوران زمین میں جڑوں کی مدد سے خود کو مضبوطی سے گاڑ لیتا ہے۔ یہ سب عمل مل کر ایک مضبوط بالغ پودے کو جنم دیتے ہیں، جو کہ اب بالغ ہونے پر کئی قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ان سب چیلنجز کا جو اس ماحولیاتی نظام میں اس کے راستے میں حائل ہوتے ہیں۔ یہ پودا جیسے ہی اپنی نوجوانی کی عمر میں داخل ہوتا ہے تو یہ پودا اپنی منفرد نوعیت کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ زیادہ تر پودوں کے برعکس اس نے ایک وسیع و عریض عادت اپنا لی ہے، جس کی نشانی اس کی ہر طرف نکلتی شاخیں ہوتی ہیں۔ اس کے پتے زمرد کا سبز رنگ بن جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے اس پودے کا سب سے ضروری اور خوبصورت لمحہ جب اس پر پھول لگنا شروع ہوتے ہیں۔ چھوٹے پیلے رنگ کے پھولوں کی کثرت کے ساتھ، جو کہ رات کے آسمان پر لگنے والے تاروں کی طرح نمودار ہوتے ہیں، اور پھر ان پھولوں سے ایک نازک اور خوبصورت مسحور کن خوشبو کا اخراج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پولینیٹرز قطار در قطار اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں، تتلیاں اور ہمنگ برڈ وغیرہ پودے کی پولینیشن کے عمل کی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہیں اور بدلے میں نیکٹر حاصل کر کے اپنی بھی خوراک کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ماحولیاتی نظام میں یہ پودا اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ یہ پودا پودوں کی ایک خاص قسم ہے جو کہ کثرت کے ساتھ ویران اور غیر آباد جگہوں پر نوآبادیات بناتے ہیں، جن کی وجہ سے دوسرے پودوں کے اگنے کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ چھوٹی مخلوقات کو پناہ گاہ کا ذریعہ اور پولینیٹرز کو خوراک وغیرہ فراہم کرتے ہوئے اس فوڈ چین میں ایک ضروری ربط پیدا کرتا ہے۔ اس پودے کی زندگی کے سب سے دلچسپ پہلوؤں میں سے ایک اس کی مختلف حالات میں ڈل جانے، دفاع کرنے اور زندہ رہنے کی صلاحیت ہے۔ یہ پودا مختلف قسم کے شکاریوں اور ان کے پریڈیٹر سے بچنے کے لیے ایک ایسے منفرد دفاعی طریقہ سے لیس ہے جو کہ اس پودے کے پتوں میں پایا جانے والا ایک کیمیکل ہے، جس کو فائٹو کیمیکل کی رینج کہا جاتا ہے، جو کہ ان کو جانوروں وغیرہ کے کھانے سے روکتا ہے۔
اس خاص قسم کی اہلیت اور قابلیت نے اس کو فطرت میں مثالی سے بھی کم حالات میں پھلتے پھولتے رہنے کی طاقت سے نوازا ہے۔ پھول اور بیجوں کی پیداوار کی بات کی جائے تو جیسے جیسے موسم بدلتے جاتے ہیں اور وقت گزرتا جاتا ہے، یہ پودا اپنے تولیدی مرحلے میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پولینیشن کے بعد جلد ہی یہ پودا چھوٹے سبز پھل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک بیج جس میں ایک نیا پودا پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہوا اور جانوروں کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ جنگل کے دور دراز کونوں میں نئے گھر کی تلاش میں اس پودے کی زندگی کا ہر مرحلہ اپنے ارد گرد کی زندگیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک بقا کا چکر ہوتا ہے بلکہ یہ پودا جاندار اور ماحولیاتی نظام کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہوتا ہے۔ اس کے پکے ہوئے پھلوں کو پرندے کھا لیتے ہیں اور نادانستہ طور پر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رفع حاجت کے ذریعے پھیلانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ پودا صدیوں سے انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل بنتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دیسی دواؤں سے علاج کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ قیمتی اور خصوصیات کا حامل ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو دیسی، آیورویدک اور قدیم روایتی ادویات میں گردے کی پتھری سے لے کر جگر کے امراض تک ہی نہیں بلکہ مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مقامی ثقافتوں میں اس پودے کو نہ صرف اس کی دواؤں کی خوبیوں کی وجہ سے بلکہ ماحولیاتی توازن کو فروغ دینے، مٹی کو قدرتی طریقوں سے ڈی ٹاکسیفائر کرنے اور مقامی جنگلی حیات کو رزق فراہم کرنے والے پودے کے طور پر بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے یہ پودا اپنی زندگی کے اختتام کو پہنچتا ہے، یہ ایک بار پھر تبدیل ہو جاتا ہے۔ پختگی کے ساتھ پودا مرجانا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار سوکھ کر جنگل کے فرش کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ زوال اس کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی زمین پر واپسی ہوتی ہے اور غذائی اجزاء کا ایک چکر ہے جو کہ نہ صرف دوسرے پودوں کو پالے گا بلکہ اس کی اگلی نسل کو بھی تیار کرے گا۔ اس طرح اس پودے کی کہانی جاری رہتی ہے جو کہ نہ صرف ماحولیاتی نظام کے دل میں بلکہ ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی گونجتی رہتی ہے جو کہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اس کے لائف سائیکل میں باہمی ربط، ماحولیاتی نظام اور خوراک کے ذرائع کے ساتھ ساتھ گہرے طریقوں سے فطرت کے ساتھ پروان چڑھنا اور اس سائیکل میں رہنے والوں کی پرورش کرنا شامل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔